السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرات، آج ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مناقب بیان کریں گے۔ اس ماہ رجب کی 22 تاریخ کو بہت سے علاقے میں ان کی نیاز دلاتے ہیں، ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، اور وصال کی تاریخ 15 رجب ہے، اور یہ 22 تاریخ کو جو نیاز دلاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام ہیں۔ اہل بیت میں جو ائمہ ہیں ان میں سے چھٹے امام۔ اہل بیت میں سے جو ائمہ ہیں، سب سے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، اور یہ چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اہل بیت کے ائمہ میں سے چھٹے امام ہیں، اور اس امت کے اغواث میں سے، غوثوں میں سے 90 غوث ہیں، یہ 9 نمبر پہ، یعنی اس امت میں سب سے پہلے مرتبہ غوثیت پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دوسرے غوث، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے غوث، پھر مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے غوث، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہی ترتیب حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لگاتار یہ سب غوث ہوتے رہے۔ جو سارے اولیاء کرام کا افسر ہوتا ہے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس امت کے اغواث میں آپ 9 نمبر پہ غوث ہیں۔ نام جعفر ہے، اور صادق اور فاضل اور طاہر یہ تینوں ان کے القاب ہیں۔ صادق بھی کہتے ہیں، فاضل بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ لقب جو مشہور ہوا آپ کا وہ صادق ہوا، اور اتنا مشہور ہوا کہ نام کے ساتھ یہ لقب بولا جاتا ہے، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق بولتے ہی۔ ان کا حلیہ بیان کیا ہے کہ قد ان کا میانہ تھا مائل با بلندی، یعنی ایک درمیانہ قد، ناٹے بھی نہیں، بہت لمبے نہیں، لیکن پھر بھی لمبائی کی طرف تھوڑا مائل تھے، تھوڑا لمبے تھے، بہت زیادہ لمبے نہیں۔ نورانی چہرہ، گورا رنگ، اور بلند اور خوبصورت بینی، ناک مبارک، بال گھنگریالو تھے، خوبصورت گھنگریالو۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کے بعد
منصب غوثیت پہ آپ کے صاحبزادے تھے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ فائز ہوئے، اور وہ 7ویں امام ہوئے اور 10ویں غوث ہوئے۔ اور وہ موسیٰ کاظم جو پیدا ہوئے وہ ایک لونڈی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ ایک عجیب واقعہ ہے یہ، تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ابھی آپ جوان تھے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، تب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن ابن عکاشہ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ابن عکاشہ نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ماشاء اللہ اب تو شہزادے جعفر صادق جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادی ہونی چاہیے، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اس وقت حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی مہر بند، وہ بالکل پیک تھی، اس میں سونا تھا۔ وہ تھیلی ابن عکاشہ کو دی اور حکم دیا کہ جاؤ ایک لونڈی خرید لاؤ۔ اس دور میں لونڈیاں بکتی تھیں، غلام بکتے تھے، جاؤ ایک لونڈی خرید لاؤ۔ ابن عکاشہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ تھیلی سونے کی لے کر بردہ فروش کے پاس گئے، جو غلام و بادیاں بیچتے ہیں ان کو بردہ فروش کہتے ہیں، جیسے غلہ بیچنے والے کو غلہ فروش کہتے ہیں، سبزی بیچنے والے کو سبزی فروش کہتے ہیں، تو جو غلام و بادیاں بیچتا ہے اس کو بردہ فروش کہتے ہیں۔ تو بردہ فروش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم کو ایک خوبصورت لونڈی چاہیے۔ اس نے کہا تمام کنیزیں اور غلام فروخت ہو چکے ہیں، کوئی ہے نہیں، ہاں البتہ 2 لونڈیاں باقی ہیں، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے کہا انہیں باہر لاؤ تاکہ ہم انہیں دیکھیں۔ وہ دونوں لونڈیاں باہر آئیں تو ہم نے ان میں سے ایک کو پسند کر لیا۔ پھر بردہ فروش سے قیمت پوچھی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 70,000 دینار۔ دینار سونے کے شرفیاں ہوتی ہیں، 70,000 دینار اس کی قیمت ہے۔ تو ہم نے کہا قیمت بہت زیادہ ہے، کچھ کم کرو۔ وہ بولا 1 کوڑی بھی کم نہ ہوگی، آپ کو لینا ہے تو لیجیے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس یہ تھیلی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کس قدر رقم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھیلی میں جو کچھ ہے وہ لے لو اور لونڈی ہمیں دے دو۔ بردہ فروش کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر اور داڑھی سفید تھی۔ اس نے کہا کہ تھیلی کھول کر دیکھو تو اس میں کیا ہے، کتنا ہے؟ بردہ فروش نے کہا کہ یاد رکھو اگر 70,000 سے 1 کوڑی بھی کم ہوئی تو لونڈی نہیں بیچوں گا۔ سفید داڑھی والے اس بزرگ نے کہا کہ مگر تھیلی کھول کر دیکھ لینے میں حرج بھی کیا ہے؟ تھیلی کھولی گئی تو اس میں سونے کے ٹکڑے نکلے، اور جب ان کا وزن کیا گیا تو ان کی مالیت پورے 70,000 دینار کے برابر تھی۔ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہوئی۔ جتنی قیمت بتانی تھی بردہ فروش کو، آپ نے پہلے ہی سے اس تھیلی میں اتنا رکھا تھا، تو 70,000 دینار کے برابر تھی، نہ تو 1 کوڑی کم نہ زیادہ۔ ابن عکاشہ کہتے ہیں ہم اس لونڈی کو خرید کر لے آئے، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابھی وہاں امام جعفر صادق بھی موجود تھے، تو ہم نے امام باقر کو تمام ماجرا کہہ سنایا، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آپ اس لونڈی سے مخاطب ہوئے، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حمیدہ، میرا نام حمیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں حمیدہ اور محمودہ ہے، یعنی لائق تعریف ہے تو۔
واقعی ایسی ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ دوسرا سوال کیا کہ تم باقرہ ہو یا غیر باقرہ؟ جس عورت سے ہم بستری کی جاتی ہے وہ عورت سیبہ کہی جاتی ہے، اور جس سے کبھی ہم بستری نہیں کی گئی ہے اس کو باقرہ کہتے ہیں، جس کو کنواری کہتے ہیں یہاں کی زبان میں۔ تو پوچھا کہ تم باقرہ ہو یا غیر باقرہ ہو، کنواری ہو؟ اس نے کہا میں باقرہ ہوں، کنواری ہوں، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے، بادی ہو کر کے اور باقرہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خوبصورت لونڈی بردہ فروشوں کے پاس رہے اور ان کے ہاتھ سے محفوظ رہ سکے؟ تو حمیدہ نے کہا کہ جب بردہ فروش برائی کی نیت سے میرے قریب آتے تو ایک سفید ریش بزرگ، یعنی سفید داڑھی والے بزرگ آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تماچا مارتے اور اس کو مجھ سے دور کر دیتے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ تو امام جعفر صادق کے پاس جو لونڈی آنے والی تھی ان کی خدمت میں، اللہ نے اس کو پہلے ہی سے محفوظ رکھا تھا، کسی کو چھونے نہیں دیا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ سن کر امام باقر نے لونڈی کو اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ملک میں دے دیا۔ پھر اسی پاک باز خاتون کے شکم اقدس سے بہترین شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ کے نزدیک حقیقی کرامت اللہ تعالیٰ کے احکام پر استقامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی مکمل پابندی کا نام ہے۔ عام طور سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے یہ کرامت ہے، کوئی پانی پر چلے یہ کرامت ہے، کوئی دل کی بات بتا دے یہ کرامت ہے، کوئی غیب کی باتیں بتا دے۔ لیکن جو علماء اور مشائخ اور صوفیہ کا مشرب یہی ہے، تو آپ کے نزدیک بھی حقیقی کرامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استقامت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی مکمل پابندی کی جائے۔ جو کام حیرت میں ڈال دے عقل کو، عقل کے خلاف ہو، ایسے کسی کام کا صادر ہو جانا یہ کوئی کرامت نہیں ہے اور یہ ولایت کی دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی کافر سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، کرامت نہیں کہتے۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال دیں، لاٹھیاں میدان میں ڈال دیں، سب کو وہ صاف معلوم ہونے لگے وہ سارے سامان۔ یہ کرامت نہیں تھی جادوگر کی، یہ استدراج تھا، یہ شوبدہ کے لیے شوبدہ تھا یہ۔ اب آپ کے نزدیک کرامت کا یہ معیار تھا کہ اللہ کے سارے احکامات پر مکمل طور سے عمل کیا جائے، اس پر استقامت کی جائے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر مکمل طور سے پابندی کی جائے۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، امام باقر کی خدمت میں، امام جعفر صادق کی خدمت میں، اور کچھ عرصے تک حاضر خدمت رہا۔ آپ نے مروت کے طور پر اس سے پوچھا نہیں کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو، کیوں آئے ہو۔ جب کچھ عرصے کے بعد وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو کیا بتا سکتے ہو کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ اگر سچ کہوں تو آپ کی دل شکنی ہوگی، آپ کا دل دکھے گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو گنہگار ہوتا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے مت پوچھیے میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سچ بولو، ہچکچاؤ نہیں، سچ سن کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کو سچی باتیں پسند ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، صاحب کرامت ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں بھی کوئی آپ کی کرامت دیکھوں۔ ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مگر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمانے لگے، بھائی مجھے بتاؤ، اتنے دن تم یہاں رہے، اس تمام عرصے میں تم نے میرا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف دیکھا؟
میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہر کام دیکھا تو نے، میرا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے آپ کا ہر عمل عین سنت نبوی کے مطابق پایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، یہی سب سے بڑی کرامت۔ لیکن کوئی اس جگہ یہ نہ سمجھے کہ آپ سے خرق عادت کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا، بلکہ حق یہ ہے کہ کتب سیرت میں آپ کی بہت سی کرامات کا تذکرہ جا بجا موجود ہے۔ بطور نمونہ تو ایک ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے، جو خواجہ غریب نواز کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ اس میں ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ منصور عباسی نے لوگوں کے بہکانے میں آ کر امام جعفر صادق کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس زمانے میں عباسی خلیفہ تھا منصور۔ لوگوں نے شکایت کر دی کہ وہ آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں، کہیں خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اس طرح کی شکایت پہنچا دی۔ تو اس خلیفہ نے لوگوں کے بہکانے میں آ کر آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور جلادوں کو حکم دیا کہ میں نے امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں طلب کیا ہے، بلایا ہے، جب وہ دربار میں آ جائیں اور میں اپنا تاج اتار دوں تو تم فوراً ان کو شہید کر دینا، مہلت مت دینا۔ یہ تاج اتارنا یہ اشارہ ہوگا کہ میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے تو خلیفہ منصور سخت ہیبت زدہ ہو گیا۔ ادھر قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، پورا پروگرام بنایا تھا اس نے، لیکن آپ کو دیکھ کر سخت ہیبت زدہ ہو گیا۔ اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، وہ ننگے پاؤں امام جعفر صادق کے استقبال کے لیے آگے بڑھا اور بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ آپ کو لا کر تخت شاہی پر بٹھایا اور خود بڑے ادب و احترام سے دو زانو ہو کر سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے ابن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے شہزادے، اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے دربار میں بلایا نہ کریں، یہی میری ضرورت ہے کہ آپ مجھے دربار میں بلایا نہ کریں، جب میرا جی چاہے گا خود آ جایا کروں گا۔ پھر آپ اٹھے اور واپس تشریف لے گئے۔ آپ کی ہیبت سے منصور پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش رہا، کئی نمازیں اس کی فوت بھی ہو گئیں۔ پھر وہ اٹھا اور نماز ادا کی۔ اس کے مصاحبوں نے اس سے اس حالت کے بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن آپ اتنے متاثر ہو گئے، آپ نے اتنا ادب و احترام کیا ان کا۔ تو اس نے بتایا کہ جب امام جعفر صادق تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا اور اتنا زبردست اژدہا تھا کہ جو میرے پورے محل کو اپنے جبڑوں میں دبا سکتا تھا، اتنا بڑا اژدہا ان کے ساتھ تھا۔ اور وہ اژدہا اپنی زبان حال سے مجھے یوں کہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھے محل سمیت نگل جاؤں گا۔ میں اس کی قہر آلود نظروں کی تاب نہ لا سکا اور مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ زیارت حرمین شریفین کو تشریف لے جا رہے تھے، پہلا تشریف لے جا رہے تھے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ راستے میں کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس قیام فرمایا۔ کھجور کا ایک سوکھا درخت تھا، اس کے پاس آپ نے قیام فرمایا اور چاشت کے وقت اس درخت سے آپ نے کھجوریں طلب فرمائی کہ یہ درخت کھانے کے لیے کھجوریں دے، اور درخت سوکھا تھا۔
آپ نے جب کھجوریں طلب فرمائی فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ تازہ کھجوریں بھی پیدا ہو گئی. آپ نے کھایا. ایک اعرابی تھا وہاں دیہات کا رہنے والا ہی کہیں قریب کا. اس نے جب اس عظیم کرامت کو دیکھا تو دنگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو عجیب جادو ہے, میں نے ایسا جادو کبھی دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے, رب کائنات نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو ٹھیک ابھی تیری شکل کتے جیسی ہو جائے گی. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں, ہم جادو نہیں جانتے, بس ہم دعا کرتے ہیں, حق تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بس آپ نے یہ باتیں کہیں, وہ آدمی کتا بن گیا اور گھر کی طرف گیا. گھر کے لوگوں نے تو پہچانا نہیں, کتا کی شکل میں تھا وہ. گھر کے لوگوں نے اسے مار کر گھر سے بھگا دیا. اس کے بعد اب وہ کتا امام جعفر صادق کے سامنے آیا, مٹی پر لوٹنے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق کو اس پر رحم آیا. آپ نے دعا فرمائی اور وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا. غرض آپ اس درجہ مستجاب الدعوات تھے اور کثیر الکرامات تھے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ یہ میرے رب مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے, مجھے فلاں چیز چاہیے. آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہو جاتی. مسالک السالکین اور مرآت الاسرار میں ہے, ابو القاسم طبری ابن وہب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد کو فرماتے سنا کہ سن 113 ہجری میں حج کے لیے پیدل چلتا ہوا مکہ معظمہ میں پہنچا. عصر کی نماز کے وقت جبل ابو قبیس پر پہنچا, جو کعبہ شریف کے قریبی پہاڑ ہے, جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا, اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں. تو عصر کی نماز کے وقت جبل ابو قبیس پر پہنچا تو وہاں ایک بزرگ انتہائی نورانی چہرے والے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اور دعا کیا مانگ رہے تھے؟ وہ اس پہاڑ پہ کعبہ طرف رک کر کے بیٹھے ہوئے تھے, دعا مانگ رہے تھے. پہلے آپ نے کہنا شروع کیا یا رب یا رب یا رب, اتنی دیر تک کہتے رہے جتنی دیر تک آپ کی سانس باقی تھی. یا رب یا رب یا رب یا رب, اسی کی کا ورد کرتے رہے. اس کے بعد یہ الفاظ, یہ اللہ کے جو اسماء ہیں آپ یاد کر لیں, کیونکہ اگر آپ اس طرح سے ورد کریں ایک سانس میں ایک ایک نام جب تک سانس آئے بغیر گنتی کے, اس کے بعد دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو یا رب یا رب یا رب کہتے رہے. پھر یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یہ کہتے رہے جب تک سانس باقی رہی. اس کے بعد یا رباہ یا رباہ یا رباہ یا رباہ یہ کہتے رہے. پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے رہے. پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. اس کے بعد یا رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد فرماتے رہے. پھر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ ورد کرتے رہے. اتنا ورد کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے, وہ عطا فرما دے. اور یہ میری چادریں جو ہے احرام کی چادریں پرانی ہو گئی ہیں, مجھے نئی چادریں عطا فرما دے. یہ عجیب, یہ نیاز کی بات ہے, ناز کی بات ہے. یہ چادریں عطا فرما دے. لیث فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ میں نے انگور کی ایک بھری ٹوکری رکھی دیکھی, حالانکہ وہ موسم انگور کا نہ تھا اور نہ ہی کہیں اس کا نام و نشان تھا. اور ساتھ میں 2 چادریں بھی رکھی ہوئی تھیں کہ آج تک میں نے ویسی چادریں کہیں نہیں دیکھی. اس کے بعد آپ
आप अंगूर खाने के लिए बैठ गए। अच्छा, ये पहचानते नहीं थे कि इमाम जाफर सादिक है। ये कहते हैं कि मैंने कहा कि हुजूर मैं भी आपका शरीक हूं, मुझे भी कुछ दीजिए। तो फरमाया कैसे, तुम कैसे शरीक हो? मैंने कहा जब आप दुआ में मशगूल थे तो मैं आमीन आमीन कह रहा था। फरमाया अच्छा आगे बढ़ो, तुम भी खाओ। कहते मैं भी आगे बढ़ा, खाने लगा। वो अंगूर ऐसे उम्दा और लजीज थे कि मैंने वैसे अंगूर कहीं नहीं खाए। यहां तक कि मैं सैर हो गया और टोकरी वैसी की वैसी ही भरी रही। फिर फरमाया कि इससे जखीरा मत रखना, इसमें से रख मत लेना और न इससे कुछ छुपाना। फिर एक चादर भी मुझे इनायत फरमाने लगे। 2 चादरें आई थी। मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने एक चादर का तहबंद बांधा और दूसरी चादर को ओढ़ लिया, एहराम जिस तरह से बांधते ओढ़ते हैं, और दोनों पुरानी चादरें लिए हुए पहाड़ से नीचे उतरे। मैं भी आपके पीछे चलने लगा। जब आप सफा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो एक साइल ने कहा, जो आपको पहचानता था, उसने कहा ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, ये कपड़े मुझे दे दीजिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत का हुल्ला पहनाएगा। तो उन्होंने वो दोनों चादरें उसको दे दी और आप चले गए। अब मैंने उस साइल के पास जाकर उससे पूछा कि तुमने इनको इब्ने रसूलुल्लाह कहा, रसूलुल्लाह के फर्जंद, तुम इन्हें पहचानते हो, जानते हो ये कौन है? उसने कहा हाँ, आप जानते नहीं, ये हज़रत इमाम जाफर सादिक हैं, हज़रत इमाम बाक़िर के साहबजादे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, इमाम हुसैन के परपोते, हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत फातिमा ज़हरा के पोते। तो अब कहते हैं कि अब मैं हैरान हुआ कि इतनी अजीब शख्सियत मुझे मिली और सिर्फ मैंने जो है खजूरें खाई, ये अंगूर खाए अंगूर। अब मैंने उनको तलाश करना शुरू किया, ढूंढा कि उनसे कुछ फैज़ हासिल करूं, मगर उनको कहीं न पा सका, कहीं मिले ही नहीं। वो मिरातुल असरार में है, एक अजीम करामत है इनकी, कि एक दिन आप किसी कूचे में जा रहे थे, देखा कि एक औरत अपने बाल बच्चों के साथ बैठी रो रही है और पास एक गाय मरी हुई पड़ी है। आपने उससे वजह पूछी, उस औरत से, रोने की क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक गाय थी, उस गाय के दूध पर मेरा और मेरे बच्चों का गुजर होता था, अब वो गाय मर गई है, अब मैं परेशान हूं कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर हज़रत इमाम जाफर सादिक को रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपना पांव गाय पर मारा और आवाज दी, गाय फौरन जिंदा होकर खड़ी हो गई। तो ए आए मौता, मुर्दे जिंदा करना, ही आपकी अजीम करामत। तो आप खानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं। आपके अखलाके करीमाना और इसार व कुर्बानी के बेशुमार वाक़यात सैर व तारीख में भरे पड़े हैं। सिर्फ एक वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रब ताला आपको, अल्लाह ताला ने कैसा इसार व कुर्बानी का पैकर बनाया था। इसार व कुर्बानी और बर्दाश्त का मादा देखिए। तज़किरतुल औलिया में एक शख्स की दीनारों की थैली गुम हो गई, उसमें दीनार भरे हुए थे, 1000 दीनार थे, वो थैली गुम हो गई। तलाश किया उसने, कहीं नहीं पाया और पासी में आप मौजूद थे। उस नादान ने आपको पकड़ लिया, वो पहचान नहीं रहा था कि इमाम जाफर सादिक हैं, ये पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि मेरी थैली आपने चुराई है, आपने ली है। उस बेखबर ने आपको पहचाना नहीं और बिला वजह इल्जाम लगा दिया। आपने फरमाया कि बताओ तुम्हारी थैली में कितनी रकम थी? एक बार भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी थैली नहीं ली है, न सख्त उसको सुनाया, कुछ भी नहीं कहा। फरमाया कि तुम्हारी थैली में कितनी रकम थी? उसने कहा थैली में 1000 दीनार थे। आप उसको अपने घर ले गए और 1000 दीनार उसको आपने अता फरमाए, वो लेके चला गया। दूसरे दिन उसकी गुमशुदा थैली किसी और जगह से मिल गई। अब वो शर्मिंदा हुआ, अब वो दौड़ा हुआ आपकी बारगाह में आया और माजरत करने लगा और 1000 दीनार जो है वापस करने लगा।
تو آپ نے فرمایا کہ ہم جسے جو چیز دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اب یہ تمہارے ہیں۔ وہ وہاں سے چلا آیا۔ اب لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ اب لوگوں نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ اب یہ سن کے بہت نادم ہوا، بہت شرمندہ ہوا۔ وہ امام جعفر صادق کی فاتحہ سے متعلق جو بات مجھے عرض کرنی ہے، حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کی ایک تحریر میں آپ کو سناتا ہوں۔ لفظ برس وہ تحریر ان کی آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہند و پاک کے مختلف علاقوں کے سنی مسلمان 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، جسے کونڈوں کی فاتحہ کہا جاتا ہے، کونڈوں والا فاتحہ۔ یہ کوئی قدیم رسم نہیں ہے، کوئی پرانی رسم نہیں ہے، بلکہ تقریباً 150 سال کی رسم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ایجاد شیعوں نے کی تھی، اور در حقیقت وہ 12 رجب کو کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ وہ دشمنی رکھتے ہیں شیعہ حضرت امیر معاویہ سے، تو ان کی وفات کا جشن مناتے ہیں، مگر سنیوں کے خوف سے اس کا نام امام جعفر صادق کا فاتحہ رکھ دیا۔ یعنی اس رسم فاتحہ کے پس پردہ شیعوں کا تقیہ شامل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ سال کے کسی روز و شب، رات میں، دن میں، جیسے اور جس طرح چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کسی بزرگ کی نیاز فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے ان کی تاریخ وصال کا لحاظ رکھا جائے، جو 15 رجب ہے، اور جو لوگ 22 رجب ہی کو نیاز دلانا چاہیں وہ ایصال ثواب کے وقت خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی اور حضرت امیر معاویہ، ان سب صحابہ کا نام خصوصی طور پر لیں فاتحے میں۔ ان حضرات کے علاوہ جن کا بھی نام لینا چاہیں اور ایصال ثواب کرنا چاہیں کریں۔ کونوں کے فاتحے میں طرح طرح کے زنانہ خیالات اور زنانہ رسمیں ہیں کہ جہاں پکتا ہے وہی کھایا جاتا ہے، کہیں سے اور لے نہیں جا سکتے، یہ سب رسمیں ہیں کہ ہم لوگ بھی شریک ہوئے فاتحے میں۔ تو یہ عورتوں کی رسمیں ہیں، یہ بالکل لغو اور بیہودہ ہیں۔ ان بے اصل اور بے بنیاد رسموں سے اہل سنت کو سخت پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع اہل سنت کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے، انہیں صراط مستقیم اور اسلاف کرام کے نقش قدم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔